ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی ایسا وظیفہ اور ذکر بتا دیں کہ حالات اچھے ہو جائیں۔ جتنا بھی کماتا ہوں پوری نہیں پڑتی، فاقے ختم نہیں ہوتے، غربت ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے گھر پہ پردہ لگا دو۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے پردہ لگا دیا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، سنا کیا حال ہے تیرے گھر کے؟ تو فرمانے لگا، حضور پہلے سے بہت بہتر ہے، اب ماشاءاللہ کبھی بھوکے نہیں سوئے۔ کچھ دنوں بعد پھر اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیا تھا کہ میں نے پردہ لگایا، میرے گھر کے حالات اچھے ہو گئے، اب میں صدقہ بھی دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لیتا ہوں، پھر بھی بچ جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندے، تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی لوگ گزرتے تھے، ان کی نحوست تیرے گھر پہ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو گئی تھی اور تو جو کماتا تھا وہ پورا نہیں ہوتا تھا اور تیرے گھر میں فاقے آ گئے تھے۔ تو سامعین، جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہوں گے تو آپ خود ہی بتائیں کہ ان گھر والوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، ان کی حاجات کیسے پوری ہوں گی، وہ کامیاب کیسے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تمام گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، انشاءاللہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے گھر کی غربت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے فرمایا کہ یا شیخ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، یا غنیوں کا ذکر کیا کر، اور پھر فرمایا ایک تسبیح بتاتا ہوں تمہیں، یہ تسبیح کیا کرو، انشاءاللہ امیر ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے، دینے والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح کثرت سے پڑھا کریں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ دولت مند ہو جاؤ گے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور کوئی وظیفہ تو بتائیں، میں بے اولاد ہوں، اولاد ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ یا مبدیو یا سلام، یا مبدیو یا سلام، اس کا ذکر کریں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، میں اولاد نرینہ چاہتا ہوں، تو اولاد نرینہ کے لیے میں کیا عمل کروں؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہو تو آپ بیٹے کے لیے یا اولو یا وارثو، یا اولو یا وارثو، اس کا ذکر کیا کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پیار محبت نہیں ہے آپس میں، جتنی بھی کوشش کر لیں گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہی رہتا ہے۔ تو ان کے لیے عرض کرتا جاؤں، درود ابراہیم کا ذکر کیا کریں گھر میں، انشاءاللہ گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، کوئی آپ کے لیے محبت سے بات کرنے لگے، کسی کو آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو رہی، تو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 زانو ہو کر بیٹھ جانا ہے، منہ کعبہ کی طرف کر لینا ہے اور دل پہ اس شخص کا نام تصور میں لکھ لینا اور اس کی تصویر دل میں تصور میں لے آنی ہے، اور 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 5 مرتبہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھونک مارنی ہے، اور یہ عمل 5 مرتبہ آپ نے ایک دن میں دہرانا ہے۔ یہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے اس شخص کے دل میں شدید محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لوگوں میں، معاشرے میں
عزت ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز بن جائیں، آپ جہاں بھی جائیں آپ کی عزت ہو، تو اس کے لیے آپ یہ 2 اسموں کا ذکر کثرت سے کریں، یا معز یا رشید، یا معز یا رشید، یہ ذکر آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں عزت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا اور آپ کے ساتھ پیار سے پیش آئے گا۔ کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، بڑی سے بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے، تو آپ نے وہ حاجت اپنے تصور میں رکھنی ہے اور آپ نے تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح کرنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہو جائیں تو آپ نے 2 اسم اعظم ہیں، ان کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ امیر ہو جائیں گے۔ یا وہاب یا ودود، یا وہاب یا ودود، یا وہاب یا ودود۔ معزز سامعین، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ پہلا عشرہ بہت ہی زیادہ خاص، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ 3 عشرے ہیں جو بہت زیادہ عظمت والے ہیں، ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری، دوسرا ذی الحج کا پہلا عشرہ اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ محرم وہ مہینہ ہے جس کا ادب و احترام اہل کتاب کے ساتھ ساتھ کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جن مہینوں کے نام اللہ کریم نے کائنات بناتے وقت ہی رکھ دیے تھے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے، جس کی عظمت اللہ کریم نے کائنات بناتے وقت ہی لکھ دی تھی۔ تو دوستو، آج کی ہم اس تسبیح کی طرف آتے ہیں کہ جس تسبیح کو کرنے سے آپ کو دولت، شہرت، رزق، گاڑی، بنگلہ، ہر چیز ملے گی، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی حسرت آپ کی جو ہے وہ اس سال ادھوری نہیں رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ پورا سال نہ رزق کی تنگی آئے گی، نہ کوئی کاروبار میں رکاوٹ آئے گی، کاروبار وسیع ہوگا۔ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے گا، جن کے پاس گاڑی نہیں اللہ ان کو گاڑی دے گا، اور جن کے معاملات میں رکاوٹ ہے وہ معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ بیٹا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، اچھے رشتے ہو جائیں گے، گاڑی ملے گی، ہر چیز جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ آپ نے ذکر جو ہے، یہ آیت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آپ نے ان آیات کو ہر روز بلا ناغہ سونے سے پہلے پڑھا کرنا ہے، اور پڑھ کے اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے آپ نے دعا کیا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ امیر ہو جائیں تو اس کے لیے بعد نماز مغرب آپ نے سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کرنی ہے ہر روز بعد نماز مغرب، اور امیر ہونے کی دعا کیا کرنی ہے۔ اب ہم آپ کو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات سناتے ہیں، یہ سن لیں اور ان کو یاد کر لیں اور ان کو باقاعدگی سے آپ نے پڑھا کرنا ہے۔ اب یہ 2 آیت پڑھنے میں 1 منٹ لگے گا، مگر ساری زندگی آپ کی جو ہے وہ سکون میں گزرے گی انشاءاللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سامعین، یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں جس کا ذکر آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی۔